بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، ہم اپنے تئیں اپنی حد تک ٹوٹے پھوٹے انداز میں ہی صحیح اپنا فرض کسی نہ کسی حد تک پورا کرنے کی کوشش میں ہیں، اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی اس کاوش میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے، جیسے آپ نے ہمارے بلکہ اپنے اس فیس بک اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے، اپنے دوستوں کو بھی اس جانب ضرور مائل کریں اپنا فرض سمجھ کے۔ آپ نے خود بھی سبسکرائب نہیں کیا ابھی، انہیں تیزی کی کریے ناظرین پھر۔ اچھا ناظرین، موجودہ حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس کسی بھی سوال کا جواب نہیں ہے۔ سن 47 میں بننے والے اس ملک میں، فارم 47 پر بننے والی اس حکومت نے اپنے تئیں ملک میں مثالی امن قائم کر رکھا ہے، مگر جب سوال کیا جائے کہ ایک طرف شہروں میں جرائم کی شرح خوفناک حد تک بڑھ رہی ہے، تو دوسری طرف دہشت گرد دوبارہ منظم ہو رہے ہیں، مضبوط ہو رہے ہیں، تو اس سوال پر حکمران برا بنا جاتے ہیں، اور حکمرانوں کا خیال ہے پھر کہ انہوں نے مہنگائی جڑ سے اکھاڑ پھینکی ہے۔ مگر جب ان سے پھر سوال کیا جاتا ہے کہ ملک کی تقریباً آدھی آبادی خط غربت سے نیچے کیوں آ گئی ہے، تو اس پر بھی حکمران غصے سے آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ جب حکمران دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے دور میں معاشی ترقی کے نئے ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں، لیکن جب ان کے اپنے جاری کردہ اعداد و شمار ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں کہ شرح نمو جو ہے وہ پورا 1% بھی نہیں ہے، تو اس کھلی تضاد بیانی پہ سوال اٹھایا جاتا ہے جب، تو وفاقی وزراء جو ہے وہ جواب میں پھنکارنے لگتے ہیں، اور انہی سوالات سے بکھلائی ہوئی حکومت نے پیکا ترمیمی بل کے نام سے نیا ڈریکونین قانون منظور کر لیا ہے، جس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ سوال کرنے والے، ہر سوال کرنے والے بلکہ، اس کی زبان جو ہے وہ گدھی سے کھینچ لی جائے۔ اچھا ناظرین، یہ جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا والنٹیئرز ہیں نا، اللہ ان سے بچائے، یہ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے ایمان سے۔ اب دیکھیں، کل کی بات یہ ہے، ملک میں، پورے ملک میں کم از کم چلیں 10-12 ہزار لوگ تو ہوں گے نا نون لیگ کے حامی، جو لامحالہ کل خوشی سے نہال ہوئے جا رہے تھے وہ امریکی سرمایہ کاری کی دھماکہ خیز خبر سن کے۔ لیکن نہیں جناب، ان والنٹیئرز کو، یہ جو سوشل میڈیا کے والنٹیئرز ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو نون لیگیوں کی خوشی کہاں ہضم ہو سکتی ہے؟ ننے منے نون لیگی ہجوم کی ننی منی خوشیاں ان کو ہضم نہیں ہوتی۔ اب نون لیگی بیچارے سونے کے بھی بن کے آ جائیں تو یہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا والے جو ہیں اس کو مٹی کر کے رکھ دیتے ہیں، بالکل اس بیوی کی طرح جس کا شوہر اس کا بیوی کا شک دور کرنے کے لیے داڑھی رکھ لیتا ہے، 5 وقت کی نماز شروع کر دیتا ہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیتا ہے، لیکن اگلے دن وہی بیوی جو ہے وہ اپنی سہیلی کو فون پہ بتا رہی ہوتی ہے بڑا چلاک ہے، عورتوں کے چکر سے نکل آیا، بھوروں کے چکر میں پڑ گیا۔ ناظرین، مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں، یہ تمہید کیوں باندھ رہا ہوں، کہ نہ آپ کے علم میں بھی آ چکا ہوگا کل والا جو معاملہ ہے کہ حکمران جو ہیں ہمارے، وہ امریکہ سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں، نئی ٹرمپ انتظامیہ سے اس قدر ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ کسی گوری چمڑی والے امریکی کو پاکستان لے آئے ہیں، یا چند امریکیوں کو لے آئے ہیں۔ ویسے باقی چند نہیں نظر آئے، ایک ہی نظر آئے، جس کے بارے میں یہ فرمان جاری ہوا ہے، اور تمام ٹی وی چینلز کو روک کر نشریات یہ بتانا پڑا ہے کہ یہ امریکہ کے بہت بڑے سرمایہ کار ہیں جو پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے۔ جینفری بیچ نامی اس امریکی کو صدر ٹرمپ کا قریبی دوست بتایا جاتا ہے۔ پتہ نہیں، ورنہ اگر تھوڑی سی اجازت اور ہوتی تو یہ نون لیگی بھونپو جو ہیں یہ کہہ دیتے کہ جی پچھلے جنم میں اس کا سگا بھائی تھا ٹرمپ کا، لیکن اور کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ ہو جائے گا، اور اب دیکھتے ہی دیکھتے آپ چند ہی دنوں میں دیکھیں گے کہ اوپر سے بھی ڈالر، پانی کی آپ نل کھولیں گے تو امریکی ڈالر آئیں گے، آپ گیس چولہا آن کریں گے تو ڈالر نکلنے لگیں گے۔ بالکل یقین کریں، میں کوئی فن نہیں بتا رہا، کوئی کامیڈی نہیں کر رہا آپ کے سامنے۔ کل آپ نے دیکھ لی ہیں کہ نون لیگ والے جتنے بھی تھے وہ اسی طرح خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ جینٹری بیچ نامی اس امریکی سرمایہ کار کے پاکستان آمد، اور بڑے دیکھے طریقے سے
صرف اپنی مرضی کے لوگوں کو مرضی کے سوالات کروائے گئے اور پھر ٹی وی چینلز پر بڑے اہتمام کے ساتھ یہ چلوائے گئے. لیکن ناظرین کیا کریں, یہ سوشل میڈیا کے جو پی ٹی آئی کے والنٹیئرز ہیں, اس ارب پتی امریکی سرمایہ کار کو میرا خیال ہے 10-12 گھنٹے کے اندر اندر ہی ادھیڑ کے رکھ دیا, جیسے کسی غریب کی سویٹر ہوتی ہے. اب انہوں نے اس کی اہلیت پر جب سوال اٹھائے ہیں تو حکمران ہی نہیں, ان کا نام نہاد جو سرمایہ کار بھی ہے وہ بھی چند گھنٹے بعد ہی فراڈ ثابت ہو گیا. لیکن پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے حکمران 80 اور 90 کی دہائی میں زندہ ہیں, اور انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ 2025 کی اس فضا میں جھوٹ پر خیالات کی عمارت چند گھنٹوں سے زیادہ قائم نہیں رہ سکتی. اب گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر سوشل میڈیا کے جو والنٹیئرز ہیں انہوں نے جینٹری بیچ کے جو ڈھول کا پول تھا وہ بیچ چوراہے کھول کے رکھ دیا ہے. اس امریکی سرمایہ کار کی جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا ایڑیاں اٹھا کے گلا پھاڑ کے کہ یہ چند ہی مہینوں میں پاکستان میں سرمایہ کاری اتنی لے کے آئے گا کہ ڈالروں کے ڈھیر لگا دے گا, اور پوری سنجیدگی کے ساتھ اس کو امریکہ کا کم و بیش سب سے بڑا سرمایہ کار ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. کوئی اس کو بل گیٹس بنا رہا تھا, کوئی اس کو کچھ اور بناتا چلا جا رہا تھا. اب اس ناظرین آپ نے بھی اگر غور کیا ہو تو اس امریکی سرمایہ کار کی اپنی حرکات و سکنات اتنی مشکوک تھیں کہ اسے سرمایہ کار ماننے کو دل تیار ہی نہیں تھا. یہ دنیا کا واحد سرمایہ کار تھا جس نے سرمایہ کاری سے پہلے ہی سیاسی موضوعات پر انٹرویو دینے شروع کر دیے تھے. ناظرین آپ نے پہلے کبھی دیکھا تھا کہ امریکہ سے کوئی سفارتکار آئے ہوں اور وہ آتے ہی پریس کانفرنس کرنی شروع کر دیتے ہوں؟ کبھی دیکھا تھا آپ نے؟ نیور, میں نے تو کبھی نہیں دیکھا تھا. تو اس نے آتے ہی یہ جینٹری بیچ صاحب نے عجیب و غریب دعویٰ کر دیا کہ وہ امریکہ سے پاکستان ایسی مشینری لے کے آئے گا جس سے ہائی رائز بلڈنگ 1 مہینے میں تعمیر ہو جائیں گی. حالانکہ ایسی کوئی مشینری جو ہے میری اطلاعات کے مطابق امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے. تو اس نے کہاں سے لے کے آنی تھی؟ وہ پتہ نہیں کوئی ایسا کھلونا ہوگا, میرا خیال ہے وہ جو ملتا ہے میک ڈونلڈ کے, وہ جو بچوں کا ملتا ہے نا میل, ہیپی میل, اس کے ساتھ جو کھلونا ملتا ہے ویسے اگر کوئی اس کے جینٹری بیچ کے پاس ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. اچھا ناظرین, اس ارب پتی کے بارے میں شروع ہو گئے کھوج لگانے سوشل میڈیا کے واریر پی ٹی آئی والے, اور پتہ یہ چلا کہ فوربس کے مطابق امریکہ میں 750 کے قریب ارب پتی ہیں, مگر اس پوری فہرست میں 750, اگر 1000 بھی لگا لیے جائے, پوری فہرست میں جینٹری بیچ نامی کوئی سرمایہ کار اس کا وجود ہی نہیں. اور مزید تحقیق پر پتہ چلا کہ اس شخص نے ایک کمپنی رجسٹر کرائی ہے جو ٹرک کرائے پر دیتی ہے. یہ ٹیکساس میں کرین بلڈوزر وغیرہ بھی کرائے پر دینے کا کام کرتا ہے. اور اس امریکی ارب پتی نے کچھ عرصہ قبل یوٹیوب پر چینل بنا کر وہاں سے بھی پیسے حاصل کرنے کی کوشش کی تھی, یعنی وہاں پر بھی قسمت آزمائی تھی. اور کتنی کامیابی ملی تھی جینٹری بیچ کو وہ بھی سن لیں کہ اس کے 11 سبسکرائبر تھے یوٹیوب پہ, اور انہوں نے اس پہ 12 ویڈیوز اپلوڈ کی تھیں جن کو پتہ کتنے لوگوں نے دیکھا؟ 997 لوگوں نے. شاید یہ معاملہ کچھ اور دیر چل جاتا, چند گھنٹے اور چل جاتا, لیکن امریکی سفارت خانے کو شرم آ گئی. انہوں نے کہا یہ زاڑی بدنامی کرا رہے ہیں. ان کو سفارت خانے کو یہ وضاحت کرنا پڑی ہے کہ جناب یہ کوئی ذاتی حیثیت میں آیا, ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ جو فلم ہے سرمایہ کاری والی وہ چند گھنٹوں بعد ہی ڈبہ فلم ثابت ہوئی, کیونکہ سفارت خانے نے بتا دیا کہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے, یہ اس کا نجی دور ہے. اچھا ناظرین, یہاں امریکی سفارت خانے نے بتا دیا, ادھر یہ بتایا کہ کسی بھی نوسر بازی کے وہ ذمہ دار نہیں ہوں گے. تو اب اس فراڈی سرمایہ کار جینٹری بیچ کا کرمنل ریکارڈ بھی سامنے لے آئے ہیں یہ لوگ پی ٹی آئی والے. یار کسی کو جینے نہیں دیتے, پورا دستاویزات کے ساتھ, پورے شواہد اور ثبوت کے ساتھ اس کا کرمنل ریکارڈ سامنے لے کے آئے ہیں. کہتے ہیں کہ جی جینٹری بیچ پر اس وقت ڈیلس کی عدالت میں 7.5 لاکھ فراڈ کا مقدمہ بھی چل رہا ہے, جبکہ اس کا باپ جو ہے گیری بیچ وہ 68 سال کی عمر میں عدالت سے $1 ملین فراڈ پر 4 ماہ کی قید بھی کاٹ چکا ہے. یعنی صرف بیٹا ہی نہیں, باپ بھی جو ہے وہ سکہ بند فراڈی ہے.
اتنے اندازہ لا لو، بیچ صاحب بیچوں بیچ گنڈیریاں دو تیریاں دو میریاں، کیا کیا آپ نے قوم کو کس زارے لگایا ہوا ہے. اور ہماری حکومت جو ہے وہ ان فراڈیوں کے ذریعے ملک کی معاشی حالت بہتر کرنے چلی ہے. ناظرین بہت افسوس ہوتا ہے ایمان سے بعض دفعہ صورتحال کو کہ معاملہ کیا ہے، آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. ناظرین پہلے بھی کہا تھا، اب دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں کہ بغض عمران سب سے پہلے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کرتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے جس فراڈیے کا چند گھنٹے میں پتہ چلا لیا ہے، کیا پوری حکومتی مشینری میں کہیں بھی کوئی ایسا چیک موجود نہیں تھا جو یہ پتہ چلا سکتا کہ اصلی اور نقلی میں فرق کیا ہے، جو یہ پتہ چلا سکے کہ کہیں کوئی سرٹیفائیڈ فراڈیا پوری حکومتی مشینری کو نہ چونا لگا جائے. اگر ایسا ہی ہے تو پھر یہ بجائے مطلب خود پورے ملک کے لیے انتہائی تشویشناک بات ہے. اس لیے مطلب اس سے بھی عام سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر کچھ کردار ایسے ہیں جو حکم ملتے ہی چابی والے کھلونوں کی طرح ناچنا شروع کر دیتے ہیں، واٹس ایپ پر بھجوائے گئے پیغامات کو جوں کا توں آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. اور کل سے ان کٹ پتلیوں نے جینٹری بیچ کا نام لے لے کر آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا. اب حقیقت سامنے آئی ہے تو کوئی چوں بھی نہیں کر رہا، انہیں اپنی ساکھ کی بھی کوئی فکر نہیں ہے، اور نہ ہی غلط معلومات شیئر کرنے پر کوئی معافی مانگ رہا ہے. کیا حکومت میں یا اس کے حامیوں میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو صرف اس کو یہ بتا دے کہ آپ جسے کیک سمجھ رہے ہیں وہ کیک نہیں گوبر ہے؟ اچھا ناظرین، اب ایک طرف حکومت جو ہے وہ جینٹری بیچ کا چورن بیچ رہی تھی جس کا مقصد آبویسلی صرف یہ تھا، یہ تاثر دینا تھا کہ ساڑی امریکہ نال گل ہو گئی، مگر دوسری طرف حالات بالکل ہی الٹ نکلے ہیں. حکومت چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ جناب وہ جو ولسن کی ملاقات جو ہے وہ بھی اس نے کچھ نہیں کیا، جو ولسن خاموش ہو گیا ہے اس کو نقوی صاحب نے خاموش کروا دیا ہے، اور سارے چپ ہو گئے اور کوئی بھی اب نام نہیں لے رہا، کوئی ٹویٹ نہیں کر رہا. کہاں گئی وہ ٹویٹیں جس پہ یہ بغلے میں جا رہے تھے پی ٹی آئی والے؟ تو ادھر یہ گزشتہ روز ہی ایک دن پہلے میں سن رہا تھا یہ سارے چیخ کے کہہ رہے تھے کہ کدھر گئے. قسمت ان کی خراب، اگلے ہی دن جو ولسن نے ایک بار پھر سیم ایگزیکٹ 3 حرف بھیجے ان پہ، وہی جو میں نے پہلے کہا تھا، دوبارہ ٹویٹ کر دی، فری عمران خان. گن کے یہ 3 حرف بھیجتے ہیں، اردو کا محاورہ ہے 3 حرف بھیجنا، کسی پہ لعنت بھیجنا، وہ بھی پتہ نہیں گن کے 3 حرف بھیجتا ہے. جو ولسن نے دوبارہ ٹویٹ کیا فری عمران خان. اب جو ولسن جو ہے وہ امریکی کانگریس کی سیکیورٹی کمیٹی کے رکن ہیں، اور وہ ایک ہفتے میں دوسری بار یہ ٹویٹ کر رہے ہیں، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ میں حالات جو ہیں وہ کیا چل رہے ہیں. اور انہی ٹویٹ سے گھبرائی ہوئی حکومت کو فیس سیونگ کے لیے فیک سرمایہ کار بلوانے پڑ رہے ہیں. ناظرین اچھا ناظرین، ایک بڑی تشویشناک خبر یہ ہے کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس خطرے میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. خطرے میں، یہ تو میں ذرا محتاط لفظ بول رہا ہوں، خطرے میں پڑ چکا ہے، کیونکہ یورپی یونین نے خبردار کر دیا ہے کہ پاکستان اپنے جی ایس پی پلس سٹیٹس کے حوالے سے کسی غلط فہمی میں نہ رہے. یورپی یونین کے انسانی حقوق کے حوالے سے خصوصی نمائندے آلف اسکاچ نے ان دنوں پاکستان کے دورے پہ ہیں، انہوں نے ڈان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے اور حکومت پہ واضح کیا ہے کہ وہ لوگوں کو سزائیں دینے کے لیے فوجی عدالتوں کو استعمال نہ کرے، نہ ہی آزادی اظہار رائے کو دبانے کے لیے کوئی متنازعہ قانون سازی کرے. اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ سیاستدانوں، حکام یا نظام پر ہونے والی تنقید سے بچانے کے لیے اظہار رائے کی آزادی پر قدغن نہیں لگا سکتے، اور وہ بات چیت جو ہے اس کے ذریعے جو ہم اس وقت پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں کہ حدود کہاں سے طے کی جائے، مگر بدقسمتی یا حکومت کی ناظرین ڈٹائی دیکھیں کہ یورپی یونین کا یہ نمائندہ اس وقت پاکستان میں موجود ہے، اور اس دوران ہی حکومت نے پیکا ترمیمی بل پاس کر لیا. اب آلف اسکاچ نے ڈان سے جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنا پیغام جو ہے وہ آرمی چیف آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان اور وفاقی وزراء تک پہنچا دیا ہے. یورپی یونین کے نمائندے کا یہ دورہ ناظرین اس سال جون میں جی ایس پی پلس سٹیٹس کی مانیٹرنگ کا جو اجلاس ہو رہا ہے اس کے حوالے سے تھا.
جس میں پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال اور اس کے لیے حکومتی اقدامات سے متعلق رپورٹ پیش کی جائے گی، اور اس رپورٹ کی روشنی میں یہ فیصلہ ہوگا کہ آیا پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے وہ برقرار رکھا جائے گا یا اسے ختم کر دیا جائے گا۔ ناظرین، آل اسکاچ نے بتایا کہ یورپی یونین پہلے ہی پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کر چکی ہے۔ جی ایس پی پلس سٹیٹس کے تحت پاکستان، آپ کو ناظرین بتاتا چلوں کہ پاکستان سالانہ یورپی یونین کے ممالک کو تقریباً $5 ارب کی ایکسپورٹ کرتا ہے، $5 ارب کی، اور خدا نخواستہ اگر یہ سٹیٹس پاکستان سے چھن جاتا ہے تو پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے۔ لیکن ناظرین، لگتا ہے کہ حکومت کو کسی بھی معاملے کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہے، کسی نقصان کی پرواہ نہیں ہے، حال مست مال مست، بالکل اس عورت کی طرح جس کا شوہر اس کے اخراجات سے تنگ آ کر دھمکی دیتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں گا، تو وہ عورت کہتی ہے کہ اچھا خودکشی سے پہلے 2-3 سوٹ لے کے دے دینا، عدت میں کیا پہنوں گی میں۔ ذرا بھی ان کو احساس نہیں ہے کہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے، آپ کو اپنے 2-3 سوٹوں کی پڑی ہوئی ہے۔ اچھا ناظرین، خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنانے کے لیے لاہور سے کوئی جج امپورٹ کر کے لایا جا رہا ہے۔ اب ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج، جن کا پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں، وہ تقریباً فائنل ہو چکے تھے کہ انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ لا کر چیف جسٹس بنایا جائے گا۔ جب اس کی بھنک ایک اور جج صاحب کو پڑی تو انہوں نے اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے زیادہ بڑی آفر کر دی ہوگی کہ جی انہوں نے تو صرف وعدہ کیا ہے کہ جویں کہو گے اویں کراں گا، تو اس جج صاحب نے ایک قدم آگے اپنی خدمات پیش کی ہوں گی اور انہوں نے کہا ہوگا جی کہ جویں نہیں، جویں کہو گے میں اس تو زیادہ کر کے وکھاواں گا تانوں، اور مجھ سے بہتر آپ کی خدمت کوئی نہیں کر سکتا۔ اب پتہ یہ چلا ہے کہ دوسرے جج نے پہلے جج کا جو پتہ تقریباً کاٹ دیا ہے، اور اب یہی جو دوسرے جج صاحب ہیں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پہ لائے جا رہے ہیں، اور عامر فاروق صاحب جو ہیں موجودہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، ان کی پروموشن کے بعد وہ ان کو یعنی وہ سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے، اور یہ جج صاحب جو ہیں یہ اپنا ایمانداری کا علم جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ کے گاڑ دیں گے۔ ناظرین، 6 ججز کے خط کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ طاقتور حلقوں کے لیے بہت اہم بن چکی ہے، ڈرونا خواب بن چکی ہے، اس لیے وہ ان 6 ججز میں سے کسی کو چیف جسٹس نہیں بننا دیکھنا چاہتے۔ جو مرضی آپ کان ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں، بات ایک یہ بات سیدھی ہے کہ ان 6 ججوں میں سے کسی کو نہیں بنانا، کسی اور کو بنا دیں، لاہور سے لے ہیں، سندھ سے لے ہیں، کہیں سے لے ہیں، ان 6 ججز میں سے نہیں کسی کو بنانا۔ اور اس حوالے سے ایک بڑی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 سینئر ججز، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اور جسٹس سردار اسحاق خان، اور دونوں کمال اپنا ایکسپیرینس جو ہے ان کا، عدالتی تجربہ جو ہے، قانون پر دسترس جو ہے ان کی کمال کی ہے، اور اب ان کی ایمانداری جو ہے وہ بھی ہر طرح کے شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ ان دونوں نے آج چیف جسٹس سپریم کورٹ یحییٰ آفریدی سے ملاقات کی ہے۔ اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس ملاقات کے دوران دونوں ججز نے کھل کر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں باہر سے جج کو لا کر چیف جسٹس بنایا جا رہا ہے۔ یہ ملاقات ناظرین تقریباً 40 منٹ جاری رہی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق کسی جج کو کسی دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے اس جج کا، اس ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا، جس ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کرنا ہے اس کے چیف جسٹس کا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا اس ٹرانسفر پر رضامند ہونا ضروری ہے۔ اور ہائی کورٹ کے ان دونوں ججز کی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے جو ملاقات ہے وہ اسی تناظر میں تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یحییٰ آفریدی جو سکھر اور خضار کے ججز کو یقین دلا رہے تھے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ کھڑے ہو پاتے ہیں یا نہیں۔ سر دست ناظرین یہ سن لیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر پیونی جج جسٹس محسن اختر کیانی یہ کہہ چکے ہیں کہ باہر سے جج لایا گیا تو دیکھیں گے کہ عدالت کیسے چلتی ہے۔ اچھا ناظرین، 2 روز قبل میں نے گریڈ 22 کے آفیسر
فیض چدر صاحب کی تقرری کا ذکر کیا تھا اور اس کو کرٹیسائز کیا تھا ایک خاص حوالے سے، جس پر ان کے بعض دوستوں نے، حلقوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور یہ وضاحت کی کہ فیض چدر صاحب کا جو پورا کیریئر ہے وہ ایک انتہائی ایماندار افسر کا ہے، بہت قابلیت رکھنے والے افسر کا ہے، بلکہ پاکستان کو جو جی ایس پی سٹیٹس ملا تھا اس میں بھی ان کی کاوشیں شامل تھیں اور بڑا بنیادی کردار تھا۔ اچھا، پہلے تو میں یہ ناظرین یہ وضاحت کر دوں کہ میں نے فیض چدر صاحب کی جو فائنینشیل انٹیگریٹی ہے اس کو کویسچن نہیں کیا تھا، میں نے تو صرف یہ کہا تھا، شہباز شریف صاحب کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جن افسران کی لسٹ کا آپ نے ڈیوورس میں بین الاقوامی رہنماؤں کی موجودگی میں اعلان کیا تھا بڑے فخر کے ساتھ، جن کو آپ نے کرپٹ کہا تھا، اسی لسٹ میں جس بندے کا نام پہلے نمبر پر تھا اس کو آپ نے اتنے بڑے عہدے سے نواز دیا۔ اب ان جو چدر صاحب کے حلقے ہیں، انہوں نے جب مجھ سے رابطہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس لسٹ میں فیض چدر صاحب کا نام نہیں تھا۔ اچھا خیر، یہ ایک بحث ہے، میرے پاس بھی اس کے دلائل موجود ہیں، لیکن بہرحال میں اپنی اس بات پہ قائم ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو اس بات کا جواب ضرور دینا چاہیے کہ کیا اس لسٹ میں ان کا نام جو ہے، بے شک ان کو نہیں بھیجا گیا تھا، ایڈمن پول میں نہیں بھیجا گیا تھا، لیکن ان کو کھڈے لائن ضرور لگایا گیا تھا، ان کو یہ ڈی جی کسٹم اکیڈمی لگا دیا گیا تھا۔ اور میرا خیال ہے بیوروکریٹک حلقے بخوبی جانتے ہیں کہ جب کسی بڑے عہدے سے کسی اکیڈمی کا سربراہ لگا دیا جاتا ہے تو وہ کسی وجہ سے ہی لگایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ میرا فرض تھا کہ میں ریکارڈ کی درستی کے لیے یہ عرض کر دوں۔ اچھا ناظرین، عمران ریاض خان کے حوالے سے اچھی خبر ہے کہ 2 سال کے بدترین تشدد، قید و بند اور بار بار کی روپوشی کے بعد اب وہ بخیر و عافیت برطانیہ پہنچ گئے۔ عمران ریاض نے پاکستان تو کئی ہفتے پہلے چھوڑ دیا تھا، جس کے حوالے سے مختلف چیب گوئیاں کی جا رہی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا وہ افغانستان میں ہیں، جاوید چوہدری صاحب فرما رہے تھے کہ وہ مسقط میں ہیں اور لانچ کے ذریعے گوادر اور مسقط پہنچے ہیں۔ پھر کہا جا رہا تھا کہ اب ان کی اگلی منزل امریکہ میں ہے اور عمران ریاض کو امریکہ کا ویزا مل گیا ہے، اسائلم مل گئی ہے، اور اس کے لیے رچرڈ گرینیل نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ یعنی جتنے منہ اتنی باتیں۔ مجھے اس حوالے سے اصل صورتحال کا پورا علم تھا اور پورا علم ہے کہ عمران ریاض صاحب کیسے پاکستان سے نکلے، یہاں سے نکل کر کہاں ٹھہرے اور برطانیہ پہنچنے میں وہ کس طرح کامیاب ہوئے۔ مگر یہی بہتر ہے ناظرین کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جائے اور عمران ریاض خود یہ کہانی آ کے آپ کو بیان کریں۔ ہمارے لیے بہرحال اطمینان کی یہی بات ہے کہ ہمارا بھائی ہر طرح کی مشکل کے دوران استقامت کا پہاڑ بنا رہا۔ اس نے بدترین صعوبتیں کمال استقامت کے ساتھ برداشت کی، مگر اپنے موقف پر ڈٹا رہا، 1 سینٹی میٹر بھی سمجھوتا نہیں کیا، اور آج بھی اسی صبر اور استقامت کا صلہ ہے کہ عمران ریاض ایک پرامن ملک میں، ایک پرامن ماحول میں ہے، اور ہماری دعا ہے کہ ان کی حق گوئی اسی طرح برقرار رہے، وہ اسی طرح ڈٹ کر بات کرتے رہیں۔ عمران ریاض کے لیے ہماری طرف سے صرف نیک خواہشات ہیں، صحت اور سلامتی کی ڈھیروں دعائیں ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی محسن نقوی کے لفظوں میں آج کی آخری بات: ہر ایک لمحہ پہن کے صدیوں کی شال گزرا، ہر ایک لمحہ پہن کے صدیوں کی شال گزرا، لہو کا موسم بھی آپ اپنی مثال گزرا، لہو لہو ساعتوں نے چھڑکے ہیں زخم اتنے، لہو لہو ساعتوں نے چھڑکے ہیں زخم اتنے، کہ جو بھی پل تھا جراحتوں سے نڈھال گزرا، اجاڑ بستی سے وقت کی سلطنت کا حاکم، اجاڑ بستی سے وقت کی سلطنت کا حاکم، سجا کے ہاتھوں پہ سرخ سورج کا تھال گزرا، ہراس بارود موت شبخوں کا خوف محسن، ہراس بارود موت شبخوں کا خوف محسن، نہ پوچھ کتنی اذیتوں میں یہ سال گزرا، نہ پوچھ کتنی اذیتوں میں یہ سال گزرا۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔